دفعہ اما بعد پچھلے چند ہفتوں سے آپ حضرات سے بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالی کی عبادت فکر کے ذریعے کیسے کرتا ہے، اور بہت سی مثالیں اس کی آپ کے سامنے عرض کی کہ کیسے انسان اپنی فکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اعمال کی تلقین فرمائی۔ میں سے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی آدمی ہمیشہ اگر یہ سوچتا رہے کہ مجھے سنت کا اتباع کیسے کرنا ہے اور ظاہر اور باطن دونوں طرح کیسے اتباع سنت میری زندگی میں آ جائے، تو اس شخص کی فکر آہستہ آہستہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بنیادی طور پر یہ فکر رہے کہ کس طرح اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو آج کام کر رہا ہوں اس کا کیا اثر پڑے گا اللہ کی رضامندی پہ یا اللہ کی ناراضگی پر، تو اس کے ذریعے بھی انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نیکی کی باتوں کے بعد اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان فکر کے ذریعے کیسے گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ عملاً زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوچ کی کچھ قسمیں ہیں، اور ان میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں جن پہ اللہ نے معافی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر اس طرح سوچے یا اس کو سوچ آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے، اور کچھ سوچ کی قسمیں ایسی ہیں جس پہ شرعاً حکم لگتا ہے، اور ان احکامات کے ذریعے انسان کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بالآخر اللہ سے دوری پر منتج ہوتے ہیں۔ سوچ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کسی انسان کو کوئی غلط وسوسہ آیا، کوئی غلط خیال آیا اور دل سے نکل گیا، گزر گیا، اس پہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی گرفت فرمائیں گے جو کچھ کہ تمہارے جی میں ہے اس پر بھی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آتا ہو، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، اور اللہ ہم نے آپ کے احکامات کو سنا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی کوشش کی، یوں کہو ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور نافرمانی کی، الیاذ باللہ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا مجھ سے یوں کہا کرو کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اللہ ہم نے سنا اور اپنی مقدور بھر اطاعت کی کوشش کی، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے اور یقیناً ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ان وساوس کا اصل علاج یہی ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان ہی نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے یہ پریشانی رہتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، نماز میں کیا کیا سوچ آتی ہے، کوئی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں اصل یہی ہے کہ نماز پڑھتا رہے، اس کی فکر ہی نہ کرے کہ کیا خیال آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، کوشش کر کے اپنے جی کو اللہ کے ساتھ لگائے، ان الفاظ پر غور کرے جو الفاظ وہ بیان کر رہا ہے،
اس کے معنی سوچے، یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس قسم کی چیزیں، مگر یہ کوشش کرنا کہ مجھے کوئی خیال ہی نہ آئے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا، یہ بات نہیں ہوتی۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے، تو لا محالہ کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ تمہیں لمبی نماز پڑھاؤں، مگر میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز جب سنتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، یعنی آزمائش جانچ نہ ہو جائے، بیچاری کا دل ادھر لگ جائے گا کہ بچہ رو رہا ہے، اب نماز پڑھوں یا بچے کو سنبھالوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں ظاہر ہے کہ سنتے تھے بچے کی آواز، تو یہ خیال آتا تھا کہ اب میں نماز پڑھوں اور یہ نماز کو لمبا کروں یا مختصر کروں، تو آپ نے فرمایا پھر میں نماز کو طویل نہیں کرتا۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر کے آتے رہیں، اس طرف بالکل توجہ نہ کی جائے، وگرنہ یہ وہم کا مرض پڑ جاتا ہے، اور اتنا برا یہ مرض ہو جاتا ہے شک کا کہ انسان اس پہ پھر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے شریعت نے طہارت کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق یہی حکم دیا ہے کہ اس میں یقین کا پہلو اختیار کیا جائے۔ یہ شک ہو جائے کہ یہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک، تو اصل میں تو کپڑا پاک ہی ہے، بس اس یقین کو رکھا جائے کہ یہ پاک ہی ہے۔ یہ شک کو وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس یقین کو رکھا جائے کہ وضو ہے۔ اسی طرح جس انسان کو یہ شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور عام طور پر شک ہی ہوتا رہے، روز ہر نماز میں ہی شک ہونے لگے، تو زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر کر لے کہ بس 4 پڑھ لی ہیں۔ یہ شک ہو کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو یہی بنیاد رکھے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، بس نماز میری ہو گئی۔ وگرنہ اس شک کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا پنجاب میں، ایک مسجد میں گاؤں میں نماز پڑھتا تھا، تو وہ نماز سے پہلے امام صاحب کو جا کے ایسے ہاتھ لگاتا تھا۔ تو انہوں نے 2-4 دن تو اس کی حرکت یہ دیکھی، پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم مجھے آ کے کیوں چھوتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ امام صاحب جب نیت کرتا ہوں نا تو کہتا ہوں پیچھے اس امام کے تو آ کے ہاتھ لگاتا ہوں کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، شک ہی نہیں جاتا کہ پتہ نہیں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں کہ اکیلے پڑھ رہا ہوں۔ یہ شک کی کارستانیاں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں پر سرے سے کوئی پابندی رکھی نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اتنے غلط خیالات آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں مگر میں زبان پر نہیں لا سکتا، یعنی اتنی خراب چیزیں سوچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، شکر کر اللہ کا کہ وہ صرف خیال کی حد تک محدود ہیں، تو ان پہ عمل نہیں کر۔ تو وساوس کا اصل علاج تو یہ خیالات کی دوسری قسم وہ ہے جس پہ اللہ کے ہاں سے گرفت بھی ہے اور اللہ کے ہاں سے پکڑ بھی ہے، اور ان خیالات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے جسے صوفیہ اپنی اصطلاح میں حدیث نفس کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس سے اپنے جی سے گناہ کی باتیں کرتے۔ ہر انسان جو گناہ کرتا ہے تو پہلے اس کا پلان کرتا ہے۔ چور ہے وہ سوچتا ہے چوری کرنی ہے تو سوچتا ہے کہ کس طرح جاؤں گا، کس گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے، کیا ترکیب اختیار کرنی ہے، 20 چیزیں سوچ کے پھر وہ عملاً چوری کرتا ہے۔ تو یہ جو حقیقتاً سوچنا شروع کیا نا کہ اس نے چوری کرنی ہے، یہ تو اصولی طور پر اسی وقت گناہگار ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نہیں کی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا، مگر حقیقتاً تو اس انسان نے اپنے آپ کو اسی وقت داغدار کر لیا۔ صوفیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نفس سے بچے، گناہ کا پلان کرے ہی نہیں۔ جب یہ بات آئے کہ میں نے چوری کرنی ہے تو سرے سے اس خیال کو ہی جھٹک دے کہ چوری کرنی ہی نہیں، پھر دل سوچے گا کہ نہیں کرنی ہے، پھر دل کو خیال کرے کہ کرنی ہی نہیں، آگے سوچنا ہی کیا ہے، کوئی اور بات سوچو۔ مضبوطی سے قوت سے جم کر اس کا مقابلہ کیا جائے، وگرنہ ہوتا یہ ہے
کہ اللہ نے اندر کو پاک رکھا ہوتا ہے، انسان گناہ کا خیال کرتا ہے کیسے کروں، پھر خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ابتدا میں گناہ کا خیال جمانے میں بھی دقت پیش آتی، اور بڑا ہی مبارک ہے وہ شخص جس کو گناہ کا خیال جمانے میں بھی دقت پیش آئے۔ تو ابتدا میں اپنے اندر کو انسان خود بگاڑتا ہے، ذہن ادھر سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسے گناہ کی طرف لاتا ہے، پھر کوئی اور سوچ آ جاتی ہے، پھر گناہ کی طرف لاتا ہے، ہوتے ہوتے وہ اندر کا نفس عادی ہو جاتا ہے گناہ کی باتوں کو سوچنے کے بارے میں، اور پھر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جس کو آج کھینچ کے اپنے نفس کو گناہ کی طرف لا رہا تھا، وہ خود بخود ہی گناہ کی باتیں سوچتا رہتا ہے، خراب باتیں سوچتا رہتا ہے، اس پہ کسی جبر کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ آٹومیٹیکلی اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا غلط بات سوچ رہا تھا، یہ مجھے نہیں سوچنی چاہیے تھی، پتہ اس وقت چلتا ہے جب اندر کی طبیعت میں شدید بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ سرے سے گناہ کی بات سوچے ہی نہیں، جو کام کرنا نہیں ہے اس کو سوچنے کا کیا فائدہ۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، تو صوفیہ کہتے ہیں باطنی طور پر بھی فضول چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی جو کام کرنا نہیں ہے، جو آگے کو درپیش نہیں آنا ہے، اس کے متعلق کیوں خام خواہ سوچا جائے، اس کی بجائے کوئی اچھی چیز سوچے تاکہ خیال گناہ کی ترتیب سے، گناہ کو پلان کرنے سے محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد جو گناہ کے درجات چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ گناہ جن پر سوچ کے گناہ ہیں لیکن گرفت ہوتی ہے، چاہے عملاً کچھ نہ کر سکتے، محض سوچنے پہ بھی، ارادے کرنے پر بھی اللہ کے یہاں سے پکڑ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان وہ ان اخلاقی بیماریوں کو سوچے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، مثلاً حسد ہے، کسی انسان کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، کسی کو اللہ نے ترقی دے دی، اب اس کے دل میں حسد ہو گیا کہ اس شخص کو ترقی کیوں مل گئی ہے، اس کا مکان اچھا کیوں بن گیا ہے، اس کے پاس علم زیادہ کیوں آ گیا ہے۔ ہر شخص اپنے میدان میں حسد کرتا ہے، اور دوسرے کے میدان میں بھی کوئی حسد کرے وہ تو بہت ہی زیادہ بیچارہ قابل رحم ہے، وگرنہ عام طور پہ حسد اپنے ہی میدان میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، اس کو حسد اب کسی مولوی صاحب سے کیوں ہوگا کہ مولانا کو اللہ نے علم کیوں اتنا دیا ہے، اس کو حسد تو اگر ہوگا تو اپنے ہی فیلڈ میں ہوگا کہ کوئی اور اس سے بڑا ڈاکٹر آ جائے۔ اسی طرح کوئی انجینئر ہے تو اسے اپنے فیلڈ میں حسد ہوگا، دوسرے سے کیوں ہوگا کہ یہ جو انکم ٹیکس کا افسر ہے اس کی ترقی ہو گئی آج، اور انجینئر کو پریشانی ہے کہ اس کی کیوں ترقی ہو گئی، میری ہونی چاہیے تھی۔ اس کا فیلڈ ہی الگ ہے۔ تو جس فیلڈ میں حسد یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ صرف سوچ ہے اس کی کہ میرے ساتھ جو کام کر رہا تھا اس کی کیوں ترقی ہو گئی، اب نہ اس کا بگاڑ سکتا ہے کچھ، نہ اس کی ترقی کو روک سکتا ہے، نہ اس کی تنخواہ کو روک سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، محض سوچ ہی سوچ ہے نا، یہ سوچ برباد کر دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو مونڈ دیتی، اور دوسری روایت میں آیا آپ نے فرمایا جس طرح اس طرح ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے، بالکل جلد کو صاف کر دیتا ہے، اس طرح برباد کر دیتی ہے، مونڈ دیتی ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد ہو، آپ نے فرمایا الحالیقہ، وہ چیز جو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے وہ حسد ہے، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں، قوموں میں یہ چیز رہی حسد کی، اور وہ بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی۔ اب یہ سوچتا ہی رہتا ہے، بس اس متعلقاً سوچ پر ہی گناہ چڑھتے جاتے ہیں، نیکیاں برباد ہوتی جاتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی۔ اب آپ سوچئے، فکر ہی ہے نا، پریشانی ہے، اپنی بھی نیند خراب، اپنا آرام بھی خراب، سکون برباد، کر کچھ بھی نہیں سکتا، نہ اس کا عہدہ چھین سکے، نہ اس کی صلاحیت چھین سکے، نہ اس شخص کے تنخواہ میں کچھ کمی کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکا، اور اس کے باوجود نیند بھی اپنی خراب، اوقات اپنے خراب، سب کچھ خراب بھی کیا، الٹا نیکیاں بھی اسے ہی دے دیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محسود ہونا بھی اللہ کا فضل ہے. کسی سے لوگ حسد کرنے لگ جائیں کسی صحیح چیز میں، یہ بھی خدا کا انعام ہے، خدا کا فضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو حسد ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی حسد کرتے ہیں کس چیز پہ؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اپنا فضل اس شخص پہ کیوں کر دیا. اور ایک جگہ آیا ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنا کچھ آپ پر فضل فرمایا ہے، جتنا بڑا ظرف اور دل آپ کو دیا ہے، اگر ہم ان یہودیوں کو دے دیتے اتنا ملک اور اتنا کچھ دے دیتے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ تو لوگوں کو تل برابر کوئی چیز اس میں سے نہ دیتے. یہ تو ہم نے آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ جتنا کچھ دیا ہے آپ ہماری راہ میں خرچ فرماتے ہیں. تو محسود ہونا، کسی شخص سے لوگ حسد کرنے لگیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل ہے. اب میں کیسے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ اپنا فضل مجھ سے ہٹا لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا علاج، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں. اس نے کہا حضرت سارے مسائل کا حل بتاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا حل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اپنی تقسیم پہ نظر ثانی فرما لیں اور جو مجھ پر انعام ہے مہربانی ہے وہ ہٹا لے. اور کہنے لگے یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو حسد اس طریقے سے اب یہ سوچ میں ہی ہے نا، عملاً تو جب کرے گا تو دوسرا گناہ ہے، فی الحال تو سوچ ہی ہے اور یہ جو سوچ ہے یہی برباد کر دے گی. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی چیزیں غیر اختیاری ان میں کبھی کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. جتنی چیزیں غیر اختیاری ہیں ان تمام میدانوں میں کسی کے متعلق سوچنا ہی نہیں چاہیے. بس اگر سوچ آئے بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی میں ممتاز کیا ہے، مجھ پر کوئی اور فضل فرمایا ہو. جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں ان کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک خاتون ہے، اللہ نے اسے حسن دیا زیادہ، اب اس کی سہیلیاں اس سے جلنے لگیں کہ تمہیں کیوں حسن اتنا مل گیا، تم اتنی کیوں خوبصورت ہو گئی ہو. بھئی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا وہ تیزاب لے کے اپنے چہرے پہ ڈال دے؟ کیا کرے؟ جتنی چیزیں غیر اختیاری ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز میں ممتاز رکھا ہے، کسی کو کسی چیز میں ممتاز رکھا ہے. غیر اختیاری چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور جو اپنے اختیار کی چیزیں ہیں اگر وہاں کبھی یہ جذبہ پیدا ہونے لگے تو صوفیہ اس کا حل یہ لکھتے ہیں کہ پھر محنت کرے. اس سے حسد ہونے لگا کہ یہ شخص اتنا پیسہ کما رہا ہے تو وہ محنت کر کے اگر کما رہا ہے تو آپ بھی محنت کیجئے، زیادہ کر لیجئے اس سے، پھر اس پہ اجرت ملنے لگی. اس پہ حسد ہو رہا ہے کہ اس نے اپنا گھر ایسا کیوں بنا لیا ہے، بھئی تم بھی بنا لو، کچھ محنت کرو، پیسے کماؤ، ایسا بنا لو. یہ الگ چیزیں ہیں ساری کی ساری، مگر جتنی چیزیں غیر اختیاری ہیں، علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں. اور بعض لوگوں کو ملکہ ہوتا ہے، ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. بعض لوگوں میں ملکہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ شاعری کا. اب دوسرا حسد کرے کہ اسے کیوں یہ ملکہ ملا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. اسی لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے تقسیم کی ہیں اس کی طرف لوگوں نگاہ اٹھا کے ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو. مفہوم اس کا یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ان کے لیے رکھی ہیں اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ان کے لیے رکھی ہیں. اور ایک جگہ فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو. تو یہ اس ایک بیماری حسد کا حال یہ ہے کہ یہ بالکل برباد کر دیتی ہے. جب عملاً اس پہ عمل کرے گا تو بات کی بات. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کے متعلق فرمایا، یہ سوچ کے گناہ ہیں. آپ دیکھیے آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا خائن کون ہے، سب سے زیادہ خیانت کرنے والا کون ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے. آپ نے فرمایا جس کو لوگ سچا سمجھتے ہوں اور وہ جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دے گا. اسے پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور لوگ اسے سچا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ اس سے معاملہ کریں اسے سچا سمجھ کے اور وہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دے. فرمایا اس سے بڑا خیانت والا کوئی نہیں ہو سکتا.
لوگ تو سودا لینے گئے دکان پہ یہ سوچ کے کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، حلال چیز ہمیں دیں گے، اور اسے پتا ہے کہ یہ لوگ اسی لیے میرے پاس آتے ہیں کہ حلال کا گوشت ہونا چاہیے، وہ سب کو حرام کا گوشت دے رہا ہے۔ اب بھلا بتائیے اس سے زیادہ خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے دماغ میں جو سوچ رہا ہے کہ لوگوں کا مجھ پہ اعتبار ہو گیا، لہٰذا میں جس طرح بھی لوگوں کو استعمال کرنا چاہوں، یہ سوچ اور فکر کا گناہ ہے۔ عملاً جب گناہ کرے گا تو وہ تو بات الگ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اور لوگوں بچو ہمیشہ بدگمانی سے، کسی کے متعلق بھی برا خیال کرنے سے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹا ہونے کو بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ زعموا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ حدیث میں لفظ یہی آیا ہے کہ وہ ایک کسی بات کو نقل کرے اور پھر کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی میں نہیں کہتا، مجھے تو پتا بھی نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے جو کچھ کہا، اس نے جھوٹ بولا نہیں، اس سے بدتر جرم کیا، جھوٹ کو پھیلایا ہے۔ یہ بالعموم ایسے ہوتا ہے کہ صاحب فلاں آدمی چوری کر، میں نے نہیں دیکھا جی، نہ میں کہتا ہوں، لوگ یہ کہہ رہے تھے، محلے والے یہ کہہ رہے تھے۔ ارے بھائی جب آپ کو اس چیز کی تحقیق نہیں ہے کیوں اس الزام میں حصہ لیتے ہو؟ اسی لیے قرآن پاک نے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ جب ایک الزام لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تحسبونہ ہینا، تم الزام لگانا یہ چھوٹی چیز سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں اس گناہ پر سزا بھی مل جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو کیوں نہیں کہا کہ سبحانک، پاک تو اللہ کی ذات ہے، مگر یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو اس خاتون پر لگایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا عجیب مسئلہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے ثابت کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ غلط بات؟ کسی بھی شخص کو اچھا سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، برا سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور جب برا سمجھے گا دلیل اس کے پاس ہوگی، پھر اس کو اظہار کی بھی اس وقت ہے جب واجب ہو اس کا اظہار، تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، مجھے خود نقصان نہ پہنچے، کسی شخص کو نقصان نہ پہنچے، اپنی ذات کو بھی بچائے۔ لیکن محض سنی سنائی بات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہتا ہے زعموا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہو گیا، بولا نہیں اس نے جھوٹ کو، مگر یہ جھوٹ پھیلاتا رہا۔ یہ یہودیوں کی چیز قرآن پاک میں آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جھوٹ بولتے ہیں۔ سماعون للکذب، یہ یہودی جھوٹ کو سنتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے ہیں تاکہ لے جا کر آگے خبریں کسی اور کو پہنچائیں۔ ایک جگہ فرمایا پہلے ہی مقام پہ سماعون للکذب، پلے درجے کے جھوٹ سننے والے، اکالون للسحت، پلے درجے کے حرام کھانے والے۔ مبالغے کے صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ وہ یہودیوں کا جھوٹ سننا کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے مگر مزے لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، اچھا یہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا، پھر جا کر آگے وہ اطلاع دیتے تھے دوسروں کو۔ جھوٹ یوں پھیلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا جھوٹ سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ کسی نے کسی غلط بات کو سننا، اس سے فوراً کہا یہ جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل جو اتنے زیادہ حدیث میں آ گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو چیز پیش آئی وہ ان سے پہلے خلفاء کو پیش نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے ان کے منہ پہ کافر کہنا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے بدقسمت لوگ تھے جو اتنی بڑی ہستی سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منہ در منہ کافر کہنا شروع کیا اور پورے عالم اسلام میں یہ جھوٹ پھیل گیا، مصر میں لوگ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، کوفہ میں، شام میں، مدینہ طیبہ میں ایسے فتنے کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ جو صحابی رضی اللہ عنہ جہاں کہیں تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ سنا نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یوں سنتے ہیں، یوں علی ہو گئی، بلکہ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہی علی مسلمان ہے رضی اللہ عنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے. تو یہ فکر کا گناہ ہے کہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہوتا چلا جائے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو عجیب اس کی مثال ارشاد فرماتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک آدمی بھاگ رہا تھا بڑا پریشان، عرصہ ہوا اس واقعے کو پڑے ہوئے، غالباً ایسے ہی ہے. تو فرمایا کہ ایک آدمی بھاگ رہا تھا بڑا پریشان بہت، اور تو کسی نے پوچھا کہ میاں اتنی کیا جلدی ہے، خیریت ہے، بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کان کتا لے گیا. تو انہوں نے کہا وہ کان کتا لے گیا، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ کہتے ہیں کان میرا کتا لے گیا. اس نے کہا کان تو اپنا ہی ہے، ذرا دیکھو. تو اس نے ہاتھ لگا کے کہا دونوں موجود تھے. تو اس نے کہا کہ دونوں کان تمہارے پاس ہیں، یہ لوگوں کی خبروں پہ جاتے ہو کہ کان کتا لے گیا، خود بھی چیک کر لینا چاہیے کہ کان لگے ہوئے ہیں یا نہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح جھوٹ جب پھیلتا ہے تو بجائے اس کے کہ بندہ تحقیق کرے، وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مثال یاد آئی. حضرت نے فرمایا ایک آدمی رو رہا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا اہلیہ بیوہ ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں. تو اس نے کہا کیسے، تمہاری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ ان کا گھر سے نائی آیا ہے خبر لے کے، اور اس نے کہا کہ اہلیہ تمہاری بیوہ ہو گئی ہیں. تو اس نے کہا شوہر تو تم ہی ہو میاں، تو تم جو زندہ ہو. تو اس نے کہا اچھا ہو، یہ بھی خوب یاد دلائی، دھیان ہی نہیں اس طرف گیا تھا کہ واقعی شوہر تو میں ہی ہوں. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز سن لی اسے بغیر تحقیق کے آگے نقل کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے زعمو، لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. اپنے ذمہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ صاحب یہ بات نہیں تھی تو پھر اپنی ہی سبکی ہوگی. تو یہ فکر کا گناہ ہے. اسی طرح فکر کے گناہ کو آپ دیکھیے، یہ اللہ سے مایوسی بھی فکر کا گناہ ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ تعالی مہربانی کرے گا. اور اس سے بدتر گناہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، کبھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے. حق تعالی شانہ جیسی عظیم ذات سے مایوسی یہ تو سوائے کافر کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے یعقوب علیہ السلام سے جب کہا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بات ایک بتاؤں، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا ہو گیا، ہوش و حواس اس کے اپنے قائم نہیں رہے، تو میں تمہیں بات بتاؤں، انی لا اجد ریح یوسف، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو انہوں نے کہا تاللہ، خدا کی قسم ابا آپ تو پرانی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کے والد نے جب وہ بھائی جا رہے تھے قافلے میں تو انہوں نے کہا بیٹے جا رہے ہو نا تو میرے بیٹے کی بھی تلاش کرنا. مدت بیت گئی، 30-40 برس بیت گئے، بچہ تھا گم ہو گیا. اور انہوں نے عجیب بات آگے فرمائی ہے، انہوں نے کہا میرے بیٹو جا رہے ہو یا بنی یذهبوا، اور میرے بیٹو جاؤ اور دیکھو یوسف کی تلاش کرنا، اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. وَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا. کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، کبائر میں سے ایک ہے کہ کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے. کبھی بھی لوگوں کو ایسا نہیں ڈرانا چاہیے کہ لوگ ایسے ہو جائیں کہ خدا مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، میری تو اتنی بڑی غلطی، اتنا گناہ ہو گیا. ارے بھئی کیا شرک سے بھی بدتر کوئی گناہ کر لیا؟ بدترین گناہ شرک ہی ہے نا. وہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر مر گیا تو پھر معاف نہیں کریں گے، مرنے سے پہلے شرک سے بھی باز آ گیا تو معاف کر لیں گے. تو جو گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ. لوگوں کو اچھی امید دلانا یہ مستحب ہے، اور لوگوں کا توبہ کرنا واجب فرض ہو جاتا ہے بسا اوقات، اور مستحب بھی ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ سوچے نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، خدا کی رحمت مجھ سے ہٹ جائے گی. اللہ کی رحمت ہر آدمی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. بالکل نہیں ہونا چاہیے. کتنے گناہ کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور اتنے گناہ کر کے آ جائے کہ پوری زمین میں کوئی جگہ ایسی نہ رہے جو اس کے گناہ کی گواہی نہ دے، تو میں اپنے بندے سے ملاقات اس طرح کروں گا کہ اس زمین جتنی وسیع رحمت لے کے اسے معاف کر دوں. لو تعطینی بقراب الارض والسماء
اور آسمان اس کے گناہوں سے بھر جائیں اور آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا بھی اپنے گناہوں اور نحوست سے وہ بھر دے گناہوں کی، تو ہم اتنی رحمت سے اس سے ملیں گے الا الشرک، مگر وہ ہمارے پاس شرک لے کے نہ آئے۔ یہ تو اس وقت ہے نا جب مر گیا شرک پہ، مرنے سے پہلے جب ہوش آ گیا ٹھیک ہی ہے، جس وقت بھی ہوش آ جائے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے توبہ کرنے کے لیے، بیعت کے لیے، سفید بال، بڑھاپا آ گیا، تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے کہا دیر ہو گئی، اب آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت موت سے پہلے آ گیا ہوں، دیر نہیں ہوئی، مر جاتا تو دیر ہو جاتی واقعی۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس جیسا خدا سے امید والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ بات بھی ایسے ہی، اللہ کی رحمت سے کس بنیاد پہ مایوسی؟ یہ ذہن بنتا ہے کہ خدا کی رحمت میرے مسائل حل نہیں کر سکتی، قرض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، گھر نہیں مل رہا، پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے، اولاد نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا دیر سویر ہے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس کا عروج جب ہو جاتا ہے تو بندہ پھر خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ جو خودکشی کرتا ہے کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جہنم میں ویسے ہی عذاب دیں گے جس چیز کے ذریعے اس نے خودکشی کی تھی؟ کوئی چیز کھا کے مرا تھا، جہنم میں گرم کھولتے پانی کو دے دیں گے کہ یہ لو پیو اور کھاؤ، اور کسی آلے سے مرا تھا، جہنم میں ایسی چیز دے دی جائے گی، اس لیے کہ ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیتا ہے عملاً کہ خدایا تیری رحمت بھی میرے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، میں مرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ نہ آئے، ناراضگی نہ ہو، اس کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ خدایا تیری رحمت بھی میرے مسائل کو حل نہیں کر سکی، ایسے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو دیر انسان کو نظر آتی ہے، یہ ان حدود اور قیود کے ہم پابند ہیں، اللہ کی ذات تو پابند نہیں، زمانے کے ہم پابند ہیں، اللہ تو پابند نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اتنا فضل فرماتا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں انہیں اگلوں سے ملا دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ، اور ہم ان صحابہ، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جب مغفرت کریں گے، جنت میں بھیجیں گے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ وہ بھی بھیج دیں گے جو آخر پہ آئے تھے اس امت کے، مگر ان کو ہم نے اتنا فضل، اتنی قرب، اتنی مہربانیاں کی کہ انہیں اگلوں کے ساتھ ملا دی۔ قیامت فرض کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 3000 سال بعد آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ وہ لوگ جا کے مل جائیں جو 2800 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ جو اللہ نے فضل کیا، یہ پچھلوں کو اٹھا کے اگلوں سے خدا نے ملا دیا۔ اللہ کی رحمت میں اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، بندے کے اپنے آنے کی دیر ہے، بندہ نہیں آتا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہی رہتا ہے۔ جتنے گناہ دنیا میں ہے نا، یہ سب اس پہلے گناہ کا نتیجہ ہے، اور وہ پہلا گناہ شیطان نے یہ کیا کہ ابا واستکبرا، اللہ نے فرمایا اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا۔ لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، اور گناہ شیطان سے بھی ہوا ہے۔ شیطان نے آگے سے دلیل دینی شروع کی نا، اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، یہ کیا چیز ہوئی؟ ایک حدیث آپ سے عرض کریں، اس حدیث کو زیادہ بحث مت کیجئے، اس کو بڑے مشکل احادیث میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی عالم ارواح میں، صحیح حدیث ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چونکہ غصہ، سختی، جلال زیادہ تھا، انہوں نے کہا ابا آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ اللہ نے منع کیا تھا جنت میں ایک چیز کھانے سے، آپ نے کھائی اور ساری دنیا آباد ہو گئی، آپ نہ کھاتے تو یہ مصیبتیں ہمیں بھی نہ دیکھنی پڑتی۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے اس بات پر تانا دے رہا ہے جو اللہ نے میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی کہ ایسے ہو کے رہے گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ یہ حدیث اس لیے سنائی ہے، یہ بڑی مشکل احادیث میں سے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بس حدیث کی کتاب کھول کے پڑھ لی اور سارے کام ہو گئے،
یہ اتنی مشکل احادیث آتی ہیں کہ بندہ اگر انہیں پڑھے کہیں سمجھے تو حیران رہ ہوتا ہے کہ اللہ اس حدیث کا کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت اگر علی کو ملے رضی اللہ عنہ تو علی تو ایسے اچھے مگر مجھے پتا ہے تم اسے خلافت نہیں دو گے، کرو اس کو حل۔ اتنی مشکل حدیث ہے۔ یہ تو دو ایسی میں نے سنا دی اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ رہے کہ احادیث کا معاملہ کچھ اتنا آسان نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ ایک اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مجھے پتا ہے تم میرے بعد سے خلافت دو گے نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو شیعہ بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا کہ تم دو گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقدار تو وہ تھے، الیاذ باللہ خلافت غصب ہو گئی۔ ایسی مشکل احادیث ہیں جو نہیں بیان کی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی کے سوچنے کا نہیں ہوتا، ہر آدمی اس دماغ کی سطح پہ نہیں ہوتا کہ وہ سوچ کے ان چیزوں کو حل بھی کر سکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں بغیر اساتذہ کے پڑھنا کبھی کبھی گمراہی آ جاتی۔ یہ جتنے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث کو بغیر استادوں کے پڑھا، اور جب وہ حدیث سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو بات مانی ہی نہیں جا سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے۔ اچھا بھائی پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم تو حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق اور کسی چیز کو مانتے ہی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق ہی ہو، مگر خود قرآن کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا بغیر اساتذہ کے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا جواب دیا؟ چپ ہو گئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے شیطان نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم نے کیوں اس چیز کا ارتکاب کیا، ہم نے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما دے، اللہ غلطی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں بھی عرض نہیں کر سکتے تھے کہ خدایا یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا 50,000 سال پہلے، تو میں اب کیا کروں؟ جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے وہ بارگاہ الہی میں بھی ادب سے عرض کر سکتے تھے، بالکل نہیں بولے۔ انہوں نے کہا خدایا ہمیں معاف کر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر تو رحم نہ فرمائے، تو مہربانی نہ کرے، تو درگزر سے کام نہ لے، بڑا خسارہ ہو جائے گا خدایا، نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش پر اصرار کرنے والا نہیں پایا۔ یہی فرق ہے بس۔ گناہ کر کے جب اڑ جاتا ہے تو وہ پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا تھا شیطان نے کیا تھا اس کی لائن پر چل پڑتا ہے۔ جب گناہ کر کے باوجود اس کے کہ دل کبھی کبھی اس کا جواز کا فتویٰ دیتا ہے، دل کہتا ہے اس لیے گناہ کیا، اس لیے بالکل اللہ کے سامنے جواز نہ پیش کرے کہ خدایا بڑا مجبور ہو گیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس یہ کہے کہ خدایا ہو گئی غلطی معاف کر دے۔ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ گناہ تو گناہ ہے، وہ تو ہے ہی بری چیز۔ نیکی کر کے بھی خدا سے معافی مانگے کہ خدایا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کروں، یہ مال ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خدایا تو قبول کر لے، پتہ نہیں اس میں کتنا حلال ہے کیا حرام ہو گیا ہے، میں نے پتہ نہیں کتنی کوتاہی کر دی ہوگی، اور یہ تیری ذات کے قابل نہیں، پروردگار اس سے قبول کر۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے آدمی نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی بیت اللہ کی اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے پروردگار یہ بیت اللہ کی تعمیر تیرے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں، تو اسے مہربانی سے قبول فرما لے۔ تقبل کا مطلب عربی زبان میں اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو حقیقت اس کی کم ہو اور بندہ اسے کسی کو پیش کرتے، تفاعل کے وزن پر ہے، یہ عربی لغت کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ یہ اس قابل نہیں ہے بیت اللہ کی تعمیر کے تیرے حضور میں پیش کریں، تو اسے قبول کر۔ بندہ بہت سے گناہ ایسے کر لیتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ نظر ہے، گھوم جائیے دنیا، 20 یوں ملیں گے جو اس کا علاج پوچھتے ہیں جی کہ نظر بہک جاتی ہے، محرم نامحرم پہ پڑ جاتی ہے، عورتوں پہ پڑ جاتی ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ یہ علاج کوئی نہیں پوچھتا کہ نظر کبھی اس پر بھی پڑ جاتی ہے کہ یہ شخص بڑا گناہگار ہے، اس کا بھی تو حل ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی بدتر نظر، جس سے بدترین نظر کا گناہ ہمیں معلوم نہیں ہے، سب سے بدترین گناہ نظر کا یہ ہے کہ اپنے پہ نظر ڈالے کہ میں بڑا اچھا،
میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، مجھے خدا نے بڑا علم دے دیا ہے، مجھے یہ چیزیں مل گئی. ارے کچھ نہیں، کچھ نہیں. اپنی نفی، اپنے آپ کو مٹانا اور ساری کے سارے انعامات باری تعالیٰ کی دیکھنا اور اپنی ذات میں قصور، عجز، اعتراف، تنگی، نجاست، گندگی، بس یہ اصل حقیقت. تو فکر جب بنتی ہے نا کہ اللہ کی رحمت میرے کام حل ہی نہیں کر سکتی، تو الیاذ باللہ پھر غصے میں آ کے جھنجلا کے حتیٰ کہ مایوس ہو کے پھر خودکشی کر لیتا ہے. تو وہ اللہ کی رحمت کو چیلنج کرنا ہے کہ خدا تیری رحمت میرے مسائل کو حل نہیں کر سکی الیاذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے نہ اسے جہنم کی سزا دے. اس لیے یہ جو فکری طور پہ خدا سے مایوسی ہے یہ کبائر میں سے ہے. فکر کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ فکر کے گناہ ہیں، بظاہر انسان سوچتا بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، مگر ہوتے ہوتے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ان چیزوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق